بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد ولا یأتلی یحلف، اور نہ قسم نہ کھائے، یحلف معنی یحلف نکال کر لغوی معنی بیان فرمائے یأتلی کے، اولو الفضل فضل والے تم میں سے، ای اصحاب الغنا، اصحاب الغنا نکال کر اولو الفضل کے مرادی معنی بیان فرمائے، یعنی غنی لوگ مالدار لوگ تم میں سے قسم نہ کھائے، منکم تم لوگوں میں سے، والسعتی اولو الفضل اور والسعتی اور جن کو وسعت دی گئی ہے، لا یؤتو، ان یؤتو کا مطلب ویسے تو ان یؤتو کا مطلب یہ کہ وہ دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو کوئی بری قسم نہیں ہے جس سے روکا جائے۔ پتہ چلا لا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء المقام کو بیان کیا ہے، اقتضاء المقام کو بیان کیا ہے، اور یہ کہ یؤتو مضارع منفی ہے، لا نکال کر اقتضاء مقام کو بیان کیا، اور یہ کہ مضارع منفی ہے، یؤتو لا یؤتو یعنی کہ نہیں دیں گے، اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو وہ، یعنی ان کی مدد نہیں کریں گے، والمساکین والمہاجرین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین اور مہاجرین کو نہیں دیں گے، اولی القربا اور والمہاجرین اس سے مراد حضرت مصطح ہے، اس سے مراد حضرت مصطح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجے تھے کہ وہ اس معاملے میں شریک ہو گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب اس کی مدد نہیں کروں گا، فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، نزلت فی ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، حلف اللہ ينفق علی مصطح، انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ علی مصطح پر خرچ نہیں کریں گے، وہ ابن خالتہ مسکین مہاجر بدری، یہ مسکین بھی تھے مہاجر بھی تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے، لما خاض فی الافک بعد ان کان ينفق علیہ وناس من الصحابۃ، کہ جبکہ یہ اس معاملے کے افک کے معاملے میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی خرچ کرتے تھے، وناس من الصحابۃ اقسموا لما خاضا، جب خاضا کا ویسے تو معنی ہے جب گھسنے لگے، فی الافک افک کے معاملے میں، لیکن مراد کیا ہے کہ جب افک کے معاملے میں یہ اس میں شامل ہو گئے، آگے بات سمجھ میں، یعنی اس کو پھیلانے میں شامل ہو گئے تھے، بعد ان کان ينفق علیہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود، بعد کا مطلب بعد نہیں کریں گے، اس کے باوجود، وناس من الصحابہ اور دوسرے صحابہ کرام، بعض دوسرے صحابہ کرام بھی ان پر خرچ کیا کرتے تھے، اقسموا جب یہ معاملہ ہوتا ان سب نے قسم کھا لی، اللہ يتصدقوا علی من تکلم بشیء من الافک، انہیں سب نے قسم کھا لی کہ جس نے افک کے معاملے میں کوئی غلط بات کہی ہے، ہم اب ان کو کوئی صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور اصل خطاب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اور دیگر صحابہ کرام کو بھی ہے، اصل خطاب ان ولیعفو ولیصفحوا، ان کو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کا معاملہ کریں، عنہم ان لوگوں سے جو افک کے معاملے میں جو مسلمان شریک ہو گئے تھے، یہ ما عنہ العفو کو بیان فرمایا، ما عنہ العفو کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں سے کو معاف کریں اور درگزر کریں، شان نزول کا بیان ہے نزلت فی ابی بکر سے، اور عنہم ما عنہ العفو کو بیان فرمایا، فی ذالک محل کو بیان فرمایا، اری بات سمجھ میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں، للمؤمنین مومنین پر، للمؤمنین نکال کر مغفور لہو کو بیان فرما دیا، قال ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، انا احب ان یغفر اللہ لی، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مغفرت فرمائے، میں تو یہ چاہتا ہوں، ورجع الی مصطح ما کان ينفق علیہ، اور پھر انہوں نے دوبارہ یعنی رجوع کیا حضرت مصطح کی طرف جو ان پر خرچ کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ خرچ، روایت میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اس کی غرض ہے ایتمار ابو بکر، ان کا بیان ایتمار ابو بکر صدیق یعنی تابع داری کا بیان،
عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ بیان اعتمار ابو بکر صدیق، کیونکہ قال ابو بکر ہے نا، تو بیان اعتمار، اعتمار کہتے ہیں حکم پر عمل کرنا، امر پر عمل کرنے کو اعتمار کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی غرض کیا؟ بیان اعتمار ابو بکر صدیق۔ آگے بات سمجھ میں؟ ان الذین یرمون، بے شک جو لوگ الزام لگاتے ہیں، بالزنا، زنا کا الزام لگاتے ہیں، یہ نکال کر ما بہر رمی کو بیان فرمایا، ما بہر رمی کو بیان فرمایا، المحصناتی، پاک عورتوں پر، العفائف، محصنات کے بہت سارے معنی آتے ہیں، العفائف نکال کر تعین احد المعانی کی، ایک معنی کی تعین کر دی، الغافلاتی، جو پاک دامن بھی ہیں، غافلاتی، اور اس جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اس سے بے خبر ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں۔ الغافلات عن الفواحش، مفعول عنہ کو بیان فرمایا، مفعول عنہ کو، کہ فواحشات سے بے خبر، ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بِأَلَّا يَقَعَ فِي قُلُوبِهِنَّ فِعْلَهَا، غافلات کیسے ہیں اس کی صورت کو بیان فرماتے ہیں، تصویر کو بیان فرماتے ہیں، بِأَلَّا يَقَعَ فِي قُلُوبِهِنَّ فِعْلَهَا، یہ کام کرنے کا کبھی ان کے دل میں خیال ہی نہیں آیا، اس کام کا کبھی ان کے دل میں خیال آیا ہی نہیں، تو اس لیے غافلات کی صورت کو بیان فرمایا، تصویر کو بیان فرمایا۔ المؤمناتی، اور مومنات ہیں، باللہ ورسولہ، مؤمن بھی کو بیان فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، تو جو لوگ، جن لوگوں نے ان پر الزام لگایا، الزام کس نے لگایا تھا؟ منافقین نے، اور عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا اس نے تھا، یہ لوگ ویسے شریک ہو گئے تھے پھیلانے میں، لیکن لگانے میں یہ لوگ شریک نہیں تھے، لگانے والے الزام سب سے پہلے وہ منافقین تھے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، کیوں کی گئی؟ کہ اس نے رجوع نہیں کیا تھا، اس نے اپنے اس سے قول سے رجوع نہیں کیا تھا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے ملعون ترین لوگ ہیں یہ، لہذا جو آج بھی کہتا ہے، جو آج بھی کہتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی غلطی سے بھی نہیں سوچیے گا کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ اہل بیت کا محب زندگی میں کبھی غلطی سے بھی نہیں سوچیے گا، کیونکہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور یہ فرق باطلہ کا طرز، کفار کا طرز چلتا ہوا آ رہا ہے، کہ جو ڈھکا چھپا کافر ہوتا ہے نا، جو زندیق ہوتا ہے، اس کا طرز ہے، آپ جتنے باطل فرقے ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں ابھی، کہ وہ لیبل اپنے اوپر ایسا لگاتا ہے چکنا چپڑا کے لوگ پھنس جائیں، ارے بات سمجھ میں؟ دیکھ لینا حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہر باطل فرقہ قرآن کی دعوت لے کے اٹھتا ہے، حدیث کو پیچھے کرتا ہے، ارے بات سمجھ میں؟ فقہ کو پیچھے کرتا ہے، ہر چیز کو پیچھے کرتا ہے، وہ اٹھتا قرآن کی دعوت لے کر مگر اپنی چلاتا ہے، ارے بات سمجھ میں؟ اچھی طرح آ رہی سمجھ میں؟ یہ ملعون ہے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان پر، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یوم، اس دن، ناصبہ، اس یوم کیوں منصوب ہو گیا؟ اس کے تو کوئی پیچھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے منصوب ہو، فرماتے ہیں ناصب الاستقرار الذي تعلق به لهم، الاستقرار جو ہے، الاستقرار جو ہے جس سے یہ متعلق ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، ای استقر لهم عذاب یوم کذا، ایک مثال دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جو ان کے لیے استقرار عذاب بیان کیا گیا ہے نا، اس استقرار کی وجہ سے یہ منصوب ہے، نہیں آیا سمجھ میں؟ بھائی اوپر مثال دی ہے نا، بین سو استقر لهم عذاب یوم کذا، تو یوم استقرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جو ان کے لیے عذاب متعین ہو گیا، عذاب کی تعیین ہو گئی، پکا ہو گیا، اس پکے ہونے کو استقرار کہتے ہیں نا، تو یہ جو ثابت ہوا عذاب، اس وہ جو عذاب
کہ لَوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جو ان کا عذاب ثابت ہوا تو سمجھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ استقر لهم عذاب عظیم. استقر مقدر ہے یہاں پر، اس کا مطلب ہوا استقر یہاں پر یوم اس کی وجہ سے ظرف ہونے کی، اس کا ظرف ہونے کی وجہ سے یوم یہاں پر کیا ہے منصوب ہے. آگے بات سمجھ میں، جیسا اس کے بارے میں پیچھے گزرا تھا. تو اس کو الاستقرار یعنی ثابت ہونے کا جو یہاں پر ولہم عذاب عظیم میں جو عذاب ثابت ہوا ہے، تو یہ جو گویا مقدر ہے اس کی وجہ سے الذی تعلق به لهم کہ جس کا اس دن ان لوگوں کے لیے عذاب ثابت ہوگا، وہ اس لیے اس کی وجہ سے وہ ظرفیت ہونے کی وجہ سے، یعنی یوم ظرف ہونے کی وجہ سے، استقرار کی وجہ سے کا ظرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق نحوی کو استقرار کا ظرف ہونے کی وجہ سے کیا ہے یہ منصوب ہے. یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا. تشہدو گواہی دیں گے بالفوقانیۃ والتحتانیہ، گواہی دیں گی فوقانیہ تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا، والتحتانیہ یا کے ساتھ یشہدو بھی پڑھا گیا. تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہور، مشہور قراءت کو بیان فرمایا. ان کے خلاف علیہم ان کے خلاف گواہی دیں گے کیا کیا چیزیں؟ السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کی ٹانگیں، بما کانوا یعملون جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، من قول و فعل ان کے بات اور ان کے حرکات، سب کی گواہی دیں گی. ما مبہمہ کا بیان اور عموم کو بیان. ٹھیک ہے، ما مبہمہ کا بیان بھی ہے اور عموم یعنی قول اور فعل دونوں داخل ہے. سب کی گواہی دیں گے اعضا. آجی بات سمجھ میں، صرف قول کی نہیں دیں گے. وہو یوم القیامتی اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. یوما کی تعیین کر دی، یوما کی یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق کہ وہ دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ پورا کا پورا حق بدلہ ان کو عطا فرمائے گا. یجازیہم، یجازم نکال کر یوفیہم کے لغوی معنی بیان فرمائے. جزاءہ الواجب علیہم ان پر جو جزا واجب ہوتی ہے وہ جزا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. دینہم الحق کے لغوی معنی بیان فرمائے. جزاءہم الواجب، الحق معنی واجب، تو جو ان پر جو سزا ان پر جو جزا اس حرکت کی ان پر لازم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دن دیں گے. یہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا کس کے؟ دینہم الحق. وَيَعْلَمُونَ اور وہ اس وقت جان لیں گے اس دن ان اللہ هو الحق المبین، اللہ تبارک و تعالی بے شک وہی حق قدرت والے بھی ہیں اور واضح مبین، سب سے زیادہ واضح بھی احکام نازل کرنے والے یا واضح کرنے والے اللہ تعالی. کیسے حق المبین کیسے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی آخرت کا حق ہونا ان کو پتہ چل جائے گا. حیث حقق لهم جزاءه الذین كانوا یشکون فیہ، اس لیے علت بیان فرما رہے ہیں ان اللہ الحق المبین، جو ان کو معلوم ہو جائے گا اس کی علت کیا ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی وہ جزا ثابت کر دیں گے، یعنی دے دیں گے ان کو، جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ لوگ وَمِنْهُمْ عبد اللہ ابن ابی، ان میں سے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اور مشرکین وغیرہ یہود اور مشرکین دوسرے، ان میں سے عبداللہ ابن ابی ہے. یہ علت کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، والمحصنات ہونا فرمایا گیا، یہاں تو فرمایا نا کہ ان الذین یرمون المحصنات، محصنات سے یہاں مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محصنات سے یہاں پر مراد اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. ٹھیک ہے، یہ محصنات کی تعیین کر دی. کیا کر دی؟ لم یذکر فی قذفہن توبۃ ومن ذکر فی قذفہن اول سورۃ التوبۃ غیرہن. فرمایا کہ ان کے یعنی ازواج مطہرات پر الزام تراشی کے معاملے میں توبہ کا اللہ تعالی نے ذکر ہی نہیں کیا، توبہ کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی بڑی سخت وعید اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. اور ومن ذکر فی قذفہن، اور جن کے توبہ جن کی الزام تراشی کے معاملے میں توبہ کا ذکر کیا ہے، اول سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کے اندر غیر وہ ازواج مطہرات کے علاوہ.
یہ اس کی غرض سمجھیں، پھر اس کا مطلب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی تقریر ہے. اس کی غرض تقریر مذہب حضرت ابن عباس، تقریر مذہب ابن عباس. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توبہ کا ذکر نہیں کیا، لہذا امہات المومنین پر اگر کوئی الزام لگائے گا وہ کتنی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، تقریر مذہب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر تھی ایتمار ابو بکر صدیق، یہ ہے تقریر ابن عباس، مذہب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ امہات المومنین پر تہمت لگانے والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. باقی صحابہ کرام کا یہ مسلک نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ تو قبول ہوئی ہے، جو صحابہ کرام شامل ہو گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے یہ، کیونکہ انہوں نے کفر سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات پر الزام اور تہمت کو. آگے بات سمجھ میں، لم یذکر فی قذفہن، ازواج مطہرات کی الزام تراشی کے معاملے میں لم یذکر توبتن، توبہ کو ذکر نہیں کیا گیا. آگے بات سمجھ میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا. فرماتے ومن ذکر فی قذفہن، تو اس سے فرماتے کہ اس کا مطلب ہے کہ ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ومن ذکر فی قذفہن، اور جن کے الزام تراشی میں توبہ کا ذکر ہوا ہے، اول سورۃ التوبہ، سورہ توبہ کے شروع میں، غیرہن، وہ ان کے ازواج مطہرات کے علاوہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بات ہی نہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پیشکش بھی نہیں کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی. حضرت اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والے کی توبہ بھی قبول. آگے فرماتے ہیں ومن ذکر فی قذفہن، اور وہ کہ جن کے الزام لگانے کے معاملے میں ذکر، توبہ کا ذکر ہوا ہے اول سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ توبہ کے ابتدا میں جن محصنات پر الزام لگانے کے معاملے میں توبہ کا ذکر ہوا ہے، آگے سورۃ التوبہ کے شروع میں ذکر ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں وہ ان ازواج مطہرات کے علاوہ عورتیں مراد ہیں، وہ ان ازواج مطہرات کے علاوہ کی عورتیں مراد ہیں. اب آگے بات سمجھ میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے اور بات شروع کر دی، مگر توبہ کا ذکر نہیں کیا، تو مطلب یہ کہ ازواج مطہرات پر الزام لگانے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، باقی اور صحابہ کرام کا مسلک نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ توبہ قبول بہرحال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جب دروازہ کھولا تو وہ قبول ہو جائے گی. آگے بات سمجھ میں، الخبیثات، خبیث من النساء و من الکلمات، عورتیں ہوں خبیث یعنی بدکار عورتیں ہوں یا خبیث کلمات ہوں، دونوں الخبیثات میں داخل ہیں. الف لام یہاں پر من النساء و من الکلمات نکال کر بتا دیں کہ الخبیثات پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے. للخبیثین، خبیثات جو ہے وہ خبیثین کے لیے ہیں. من الناس یعنی خبیث عورتیں ہوں یا خبیث کلمات ہو، خبیث مردوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. من الناس نکال کر بتا دیا کہ للخبیثین پر جو الف لام ہے یہ بھی عہد خارجی کا ہے. والخبیثون، اور خبیث مرد، من الناسی، من الناسی جو نکال رہے ہیں نا تو یہاں پر مردوں کی تعین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور خبیث مرد وہی بات ہے، من الناسی اس کی تعین، اس کی غرض کیا ہوئی، الف لام عہد خارجی کا. للخبیثات، خبیثات کے لیے ہیں، مما ذکر جو اوپر بیان ہوئی، یعنی من النساء و من الکلمات، یعنی خبیث عورتیں
وہ بھی خبیث مردوں ہی کے مناسب ہیں اور خبیث کلمات بھی خبیث مردوں ہی کے مناسب ہیں، شریف مردوں کے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح خبیث مرد جو ہیں وہ بھی خبیث عورتوں کے مناسب ہیں اور خبیث کلمات کے مناسب ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں۔ مما ذکر کی غرض ہے بیان معذرت، مما ذکر کے غرض ہے بیان معذرت، کہ ہاتھ جوڑ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پچھلی غرض کو یاد رکھیں، پچھلی تفسیر کو یاد رکھیں، بار بار ذکر کرنے کی جو ہے ذکر کرنے پر مجبور نہ کریں۔ حج مما ذکر، وہی تو بتا رہا ہوں، للخبیثات کے بعد والا جو ہے مما ذکر، یہی تو بتا رہا ہوں، اس کی غرض کیا ہے؟ بیان معذرت، یعنی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس تفسیر کو یاد رکھیں جو ابھی اوپر ابھی گزری ہے، یعنی مراد للخبیثات کے ساتھ کیا ہے؟ من النساء و من الکلمات، جب یہ ہے تو اس کی غرض، بہرحال مما ذکر اس کی غرض ہے بیان معذرت۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح آ گئی یا نہیں؟ والطیبات، اور پاکیزہ، مما ذکر یعنی من النساء و من الکلمات، پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ کلمات، مما ذکر کیا غرض ہے اس کی؟ بیان معذرت۔ للطیبین من الناس، من الناس نکال کر عہد خارج، الف لام عہد خارجی کا بیان کیا، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، پاکیزہ عورتیں بھی پاکیزہ مردوں کے مناسب ہے اور پاکیزہ کلمات بھی پاکیزہ مردوں کے مناسب ہیں۔ والطیبون، اور پاکیزہ مرد، منہم، منہم نکال کر وہی بتا دیا کہ طیبون پر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی کا، للطیباتی یہ بھی پاکیزہ مؤنثات کے لیے ہیں، اب ان میں من النساء و من الکلمات یہ دونوں داخل ہیں، مما ذکر بیان معذرت، ای اللائق بالخبیث مثلہ و بالطیب مثلہ، فرمایا کہ خبیث اپنے مثل کے لائق ہے اور پاکیزہ اپنے مثل کے لائق اور مناسب ہے، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا، یہ نکال کر حاصل معنی کو، اولئک فرمایا کہ وہ لوگ، الطیبون والطیبات، مشار الیہ کو بیان فرما دی کہ یہ جو پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں یا کلمات ہیں، من النساء نکال کر بتا دیا، یہاں پر طیبات کی تعیین کر دی کہ کلمات مراد نہیں ہے یہاں طیبات سے، یہاں اس مشار الیہ میں جو طیبات ہے من النساء نکال کر اس طیبات کی تعیین کر دی کہ یہاں اس طیبات میں جیسا آیت میں کلمات اور نساء مراد تھی، یہاں صرف عورتیں مراد ہیں پاکیزہ، ٹھیک ہے؟ اولئک وہ یعنی الطیبون والطیبات، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں، یہ نکال کر مشار الیہ کو بیان فرما دیا، من النساء نکال کر طیبات کی تعیین کر دی کہ طیبات سے صرف پاکیزہ عورتیں مراد ہیں، اوپر جیسے پاکیزہ کلمات بھی تھے وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے طیبات کی تعیین کر دی۔ وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ، طیبون طیبات میں سے کون لوگ ہیں؟ اس کا مصداق اور جزئی بیان فرما رہے ہیں، اس کا مصداق اور جزئی، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ صرف یہی لوگ ہیں پاکیزہ، اور بھی ہے پاکیزہ، تو مصداق اور جزئی بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چلا ان کی طہارت اللہ تبارک و تعالی نے منصوص ہے ان کی پاکیزہ۔ مبرؤون فرمایا کہ یہ لوگ، یہ پاکیزہ مرد اور عورتیں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت صفوان، مبرؤون مما یقولون یہ بری ہیں ان لوگوں سے جو یہ باتیں کہتے ہیں، یہ بری ہیں ان چیزوں سے جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا برات کا۔ اری بات سمجھ میں؟ ای الخبیثون والخبیثات، کیونکہ عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوئی تھی نا، تو میں کہ یہ خبیث اور خبیثات نکال کر یقولون کے فاعل کو بیان فرمایا، خبیث اور خبیثات نکال کر یقولون کے فاعل کو بیان فرمایا، اور مذکر کا صیغہ اصطلاح ہے، مذکر کو غلبہ دیتے ہوئے۔ آگے بات سمجھ میں؟ فاعل کو بیان فرمایا، آگے عبارت کیا ہے ذرا بتائیے؟ نہیں مکتبہ رحمانیہ والے نہیں بتائیں،
من النساء فیہم، الرجال کو بھی کاٹ دیں اور النساء کے واو کو بھی کاٹ دیں، من النساء فیہم، یعنی والخبیثات، والخبیثات کے اندر، الخبیثات کے اندر اوپر کون کون داخل تھے؟ الخبیثات میں اوپر کون کون داخل تھے؟ نساء اور کلمات دونوں داخل تھے۔ یہاں پر خبیثات کی تصریح فرما دی، یہاں خبیثات کی تصریح فرما دی یا تعیین فرما دی کہ من النساء فیہم، کہ ان میں خبیثات سے مراد صرف عورتیں، یہاں جو فاعل بن رہی ہیں خبیثات اس سے مراد صرف عورتیں ہیں، کیونکہ یقولون کا فاعل کلمات تو نہیں بن سکتے، اس لیے اس کا تصریح فرما دی خبیثات کی، یا کہہ دے تعیین فرما دی۔ لہذا خبیثات کے مصداق کی تصریح کر دی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لہم، ان کے لیے، یعنی للطیبین والطیبات، یعنی پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتوں کے لیے، من النساء، من النساء کہہ کر وہی طیبات کے مصداق کی صراحت کر دی، تصریح کر دی، طیبات کے مصداق کی تصریح کر دی۔ لہذا یہ جو ابھی خبیثات گزرا ہے اس کے مصداق کے بھی، اور طیبات جو ہے یہ اس کے بھی مصداق کی من النساء کہہ کر تصریح کر دی۔ للطیبین والطیبات، یہ لہم، ہم ضمیر کے مرجع کو بیان فرمائے، اس کی غرض ہم ضمیر کا مرجع، من النساء یہ طیبات کے مصداق کی تصریح کر دی، تصریح مصداق طیبات، تصریح مصداق، اور اوپر تصریح مصداق خبیثات۔ مغفرت و رزق کریم، کے ان لوگوں کے لیے، پاکیزہ عورتوں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور معزز رزق بھی ہے، فی الجنتی، محل کو بیان فرما دیا، مغفرت کا نتیجہ بھی جنت، رزق کریم بھی جنت میں ملے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة وبعدت مغفرة ورزقا كريما، وہ باتیں کہ جن پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فخر کیا کرتی تھیں، وہ چیزیں ان میں سے یہ بھی ہے انہا خلقت طیبتاً، کہ یہ پاکیزہ پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالی نے ان کی پاکیزہ الطیبات کہہ کر ان کی پاکیزہ پیدا کیے جانے کی اللہ تعالی نے بشارت دی ہے۔ ارے بات سمجھ میں کہ یہ طیبات ہیں، یعنی یہ پاکیزہ پیدا کی گئی ہیں، وَوُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا، اور کہ ان سے جو ہے مغفرت اور معزز رزق کا وعدہ کیا گیا۔ تو جن چیزوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، فخر فرماتی تھی، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اس کی غرض ہے بیان فضائل عائشہ، بیان فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔